السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کہے گا، اپنی انگلیوں کو چبا چبا کر کہے گا، حسرت سے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اپنا لی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کمبختی، اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، سچائی میرے پاس آ چکی تھی، لیکن اس نے مجھے اس سے گمراہ کر دیا۔ اور وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ انسان کی ہدایت یا پھر انسان کی گمراہی ہے، دونوں میں دوست اور دوستی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کو اپنائیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ برے صحبت کو اپنائیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، کل قیامت کے دن آپ کو صرف نادم ہونا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا، اور ان کا یہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پچھتانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اہل مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیتیں اصل میں در حقیقت عقبہ بن ابی معیط کے سلسلے میں نازل ہوئی، کہ جب عقبہ بن ابی معیط نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مدعو کیا، دعوت دی، جس میں مکہ کے بڑے بڑے شرفا، بڑے بڑے رؤساء اس میں حاضر ہو رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عقبہ بن ابی معیط جب تک تم اسلام کو قبول نہیں کر لیتے میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتا۔ عقبہ بن ابی معیط کو یہ بات اچھی نہ لگی، اسے اچھا نہ لگا کہ اس کی یہ ضیافت، اس کا یہ دسترخوان جس میں مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار حاضر ہو رہے ہیں، اور مکہ کے ایک عظیم انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم شخص، اس کی یہ ضیافت، اس کا دسترخوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت بننے سے محروم رہ جائے، اسے گوارا نہ ہو، اسے اچھا نہ لگا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا دوست امیہ بن خلف کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ عقبہ بن ابی معیط تم نے یہ کام اچھا نہ کیا، اسلام کو قبول کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، تم اسلام کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرو۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے اپنے دوست کی بات کو مانتے ہوئے اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اور یہی نہیں، اپنے دوست کے کہنے پر نعوذ باللہ اس نے چاند پر بھی تھوکنے کی کوشش کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی۔ تو یہ آیتیں اسی سیاق اور اسی پس منظر میں نازل ہوئی کہ عقبہ اور عقبہ جیسے وہ لوگ جو نصیحت کے آ جانے کے بعد، سچائی کی آ جانے کے بعد محض دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے، دوستی کی خاطر حق کو چھوڑ دیتے ہیں، سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جگری دوست کل قیامت کے دن بھی جگری دوست ہوں گے، ایمان کی شرط کے ساتھ، دونوں مومن رہیں، کل قیامت کے دن یہ جگری دوست ہوں گے، لیکن جس کے اندر ایمان نہ ہو وہ کل قیامت کے دن جگری دوست بھی آپ کا دشمن نظر آئے گا۔ تو زندگی میں ایک دوست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ غمخوار، کچھ دوست ہوں، کچھ رازدار، جن سے وہ اپنے دل کی ہر بات کو شیئر کر سکے، بتا سکے، اپنے کچھ راز کو رکھ سکے، زندگی کے ہر موڑ میں اس اپنے دوست سے مشورہ لے سکے۔
کیونکہ یہ ساری باتیں ایک انسان اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں کر سکتا، اپنے بیوی بچوں سے نہیں کر سکتا۔ تو دوستی، زندگی میں دوستی کا ایک اہم کردار ہوتا ہے میرے بھائی۔ اور ویسے بھی انسان مجموعی اعتبار سے انسان اپنے ہم مزاج کا انتخاب کرتا ہے، جس کے رجحانات، جس کے میلانات، جس کی سوچ، جس کے افکار، جس کے نظریات، جس کے خیالات اس سے بالکل میل کھاتے ہوں، انسان اسی شخص کو اپنا دوست بناتا ہے۔ دوست کہتے کسے ہیں؟ جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت گزارتا ہے۔ تو دوستی کا اتنا اہم کردار ہوتا ہے کہ ہمارا دوست ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم سے لیتا ہے، تو اس سے متاثر ہونا یہ ایک دم لازمی بات ہے، فطرتی بات ہے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ میرا فلاں شخص برا دوست ہے، میں اس سے دوستی کروں گا لیکن اس کی برائی کو میں نہیں لوں گا، صرف اچھائی کو لوں گا، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس کی برائی سے آپ ضرور ایک نہ ایک دن متاثر ہوں گے۔ اور اسی مفہوم کو لسان نبوت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں یوں بیان فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہا کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو دوستی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے میرے بھائی۔ آج کے اس پرفتن دور میں انسان جتنا وقت اپنے دوست کو دیتا ہے اتنا وقت اپنے والدین کو نہیں دیتا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیتا۔ تو دوستی شریعت کہتی ہے کہ ایسے شخص کا انتخاب کرے جو نماز کا پابند ہو، روزے کا اہتمام کرنے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، ایسے شخص سے دوستی کرے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور آپ اگر ایسے دوست کا انتخاب کریں گے جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جو ہمیشہ برائیوں میں ملوث ہو، آپ کو کل قیامت کے دن نادم ہونا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محض دوستی کرتے ہیں۔ الحب فی اللہ، یعنی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھا ہوتے ہیں، اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، کل قیامت کے دن حشر کی عدالت میں جب سورج سروں پر ہوگا، سب لوگ اپنے گناہوں کی مانند بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جن 7 خوش نصیبوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک یہ بھی شخص ہوگا جو دنیا میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو دوستی کا اتنا اہم کردار ہوتا ہے میرے بھائی زندگی میں کہ بہت سوچ سمجھ کر انسان کو دوست بنانا چاہیے۔ دعا رب العالمین سے پروردگارہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔